یہ گلابی جوڑا اتار کر سیاہ رنگ پہن لو، آج تمہارے شوہر کی دوسری شادی ہے۔ نند کی بات پر وہ سیاہ رنگ پہن کر گھر کے کاموں میں لگ گئی۔ سب مردوں کی نظریں گھوم پھر کر اس کے بے پرواہ حسن پر اٹھ رہی تھیں۔ ایان شاہ کے ساتھ نانا نے زبردستی اس کا نکاح کیا تھا تاکہ ان کے مرنے کے بعد وہ بے آسرا نہ ہو، لیکن ایان شاہ اسے سخت ناپسند کرتا تھا۔ جیسے وہ ایان شاہ کے دوست کو چائے دے کر جانے لگی، ایان شاہ کے دوست نے اس کا ہاتھ پکڑ کر خود پر گرایا اور زبردستی کرنے لگا۔ اسی وقت ایان شاہ کمرے میں آیا اور دوست کی حرکت کو دیکھ کر اس کی آنکھوں سے شعلے نکلے۔ گھٹیا انسان، تمہاری ہمت کیسی ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ وہ دوست کو بری طرح مارتے ہوئے بولا۔ بالا ایان شاہ کے گلے لگی رو رہی تھی۔ اسی تماشے سے پورا گھر جمع ہو گیا۔ چالاک لڑکی، میرے ہونے والے شوہر پر ڈورے ڈال رہی ہو؟ ایان شاہ کی ہونے والی دلہن نے بالا کے بال پکڑ کر کہا تو ایان نے شاہ ولا کی عالی شان حویلی روشنیوں، سرخ اور سفید گلاب کی لڑیوں اور شہنائی کی دل فریب دھنوں سے سجی ہوئی تھی۔ ہر طرف خوشیوں کا شور تھا، مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی اور ملازمین تن دہی سے کاموں میں مصروف تھے۔ ایان شاہ کی شادی کا دن تھا، وہ شادی جس کی تیاریاں پچھلے کئی ہفتوں سے پورے جاہو جلال کے ساتھ جاری تھیں، لیکن اس تمام تر چہل پہل اور روشنیوں کے درمیان ایک کونے میں بسا وجود تاریکی اور ستم کی لپیٹ میں تھا۔ بالا اپنے چھوٹے سے سادگی سے سجے کمرے میں لکڑی کے پرانے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک نہایت خوبصورت ہلکے گلابی رنگ کا نفیس جوڑا تھا۔ یہ وہ واحد جوڑا تھا جو اس کے نانا نے اپنی زندگی میں بڑی محبت سے اس کے لیے خریدا تھا۔ اس کی معصوم آنکھوں میں نمی تھی اور دل میں گزرے دنوں کا درد۔ اچانک کمرے کا دروازہ بغیر دستک دیے جھٹکے سے کھلا۔ ایان شاہ کی بہن زرتاش مغرور چال چلتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ اس کے چہرے پر ترہم کے بجائے بلا کی حقارت اور تکبر تھا۔ زرتاش نے آگے بڑھ کر ایک ہی جھٹکے میں بالا کے ہاتھوں سے وہ گلابی جوڑا جھپٹ لیا اور اسے قالین پر پھینک دیا۔ کتنی بے شرم ہو تم بالا! زرتاش کا لہجہ زہر میں بجھا ہوا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہ رنگین کپڑے نکالنے کی؟ شاید تم بھول رہی ہو کہ آج تمہاری حیثیت کیا ہے۔ بالا نے تڑپ کر قالین پر گرے جوڑے کو دیکھا، پھر نظریں اٹھا کر زرتاش کی طرف دیکھا۔ اس کا دم گھٹ رہا تھا، لیکن اس نے اپنی آواز کو سنبھالتے ہوئے دھیمے اور باوقار لہجے میں کہا، زرتاش آپا، یہ میرے نانا کا دیا ہوا آخری تحفہ ہے، میں بس خاموش رہو۔ زرتاش نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روک دیا۔ اس نے اپنے ہاتھ میں تھاما ہوا ایک سادہ بغیر کام کا سیاہ جوڑا بالا کے منہ پر دے مارا۔ یہ گلابی جوڑا اتار کر یہ سیاہ رنگ پہن لو، آج تمہارے شوہر ایان شاہ کی دوسری شادی ہے اور تم اس گھر کی کوئی ملکہ نہیں ہو جو سج سنور کر گھومو گی۔ سیاہ رنگ تمہارے اس نحوست زدہ چہرے پر بالکل فٹ بیٹھتا ہے۔ جاؤ اور یہ پہن کر نیچے جا کر مہمانوں کی خلوص دل سے خدمت کرو۔ زرتاش نفرت سے اپنا منہ موڑ کر اپنے اونچی ایڑے والے جوتوں کی ٹک ٹک کے ساتھ کمرے سے باہر نکل گئی۔ بالا نے فرش پر پڑے سیاہ لباس کو اٹھایا۔ اس کی آنکھوں سے ایک خاموش آنسو نکل کر گال پر ڈھلک گیا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ اس نے کوئی احتجاج نہ کیا۔ خاموشی سے وہ سیاہ سادہ سوٹ زیب تن کر کے باہر نکل آئی۔ سیاہ رنگ کے سادہ بغیر کسی کام کے سوٹ میں جب بالا کچن سے باہر نکلی تو ایک عجب ہی منظر تخلیق ہوا۔ سیاہ رنگ اس کی سندلی رنگت اور معصوم روپ پر یوں کھل رہا تھا جیسے تاریک رات میں چاند چمکتا ہے۔ اس کے لمبے سیاہ گھنگرالے بال پیٹھ پر بکھرے ہوئے تھے اور بغیر کسی میک اپ کے بھی اس کا بے پرواہ حسن اور قدرتی وقار ایسا تھا کہ ہال میں موجود مردوں کی نظریں گھوم پھر کر بار بار اسی پر آ کر ٹک جاتی تھیں۔ زرتاش اور رمشا کی دوستیں اسے حسد سے دیکھ رہی تھیں، جبکہ شاہ ولا میں آئے ہوئے مرد مہمان اس کی سادگی میں چھپے بلا کے حسن کو دیکھ کر سرگوشیاں کر رہے تھے۔ بالا ان تمام نظروں سے بے نیاز نظریں جھکائے ہاتھوں میں چائے اور شربت کی ٹرے اٹھائے کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ مرکزی ڈرائنگ روم کی طرف بڑھی، جہاں ایان شاہ کے امیر اور مغرور دوست بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے اور کہکہے لگا رہے تھے۔ ان میں ایان کا سب سے خاص اور بدنیت دوست فراز بھی موجود تھا، جو کافی دیر سے بالا کی ہر موومنٹ پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ بالا نے کانپتے ہاتھوں سے ٹرے کو میز پر رکھا۔ چائے لیجیے، بالا نے انتہائی دھیمی اور باادب آواز میں کہا اور جلدی سے پیچھے ہٹنے لگی۔ ارے رکو تو صحیح، اتنی بھی کیا جلتی ہے؟ فراز کی ہوس سے بھری آواز ابھری۔ اس سے پہلے کہ بالا سنبھل پاتی، فراز نے بڑی بے باکی اور بدنیتی کے ساتھ
بالا کی نازک کلائی کو اپنی سخت گرفت میں جکڑ لیا اور زبردستی اسے اپنی طرف کھینچ دیا۔ آہ چھوڑے مجھے! بالا کے حلق سے خوف زدہ چیخ نکلی۔ چائے کا کپ ٹرے سے گر کر نیچے قالین پر بکھر گیا اور ٹوٹ گیا۔ چھوڑوں کیوں؟ اتنے خوبصورت ہاتھ چائے بنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ ایان نے تو تمہیں کونے میں بٹھا رکھا ہے، ذرا ہم سے بھی تو بات کرو۔ فراز نے بدتمیزی کی انتہا کرتے ہوئے اس کے نازک وجود کو قریب کرنے کی کوشش کی۔ بالا خوف اور صدمے سے کانپ رہی تھی اور خود کو چھڑانے کی جدوجہد کر رہی تھی۔ فراز کے بچے! کمرے کے دروازے پر ایک زوردار آواز گونجی۔ ایان شاہ جو ابھی ابھی شادی کی شیروانی پہنے اپنے کمرے سے نیچے اترا تھا، اس منظر کو دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ اگلے ہی سیکنڈ اس کی آنکھوں میں لال شعلے ناچنے لگے۔ اس کا خون کھول اٹھا۔ ایک شوہر اور ایک غیرت مند مرد کی انا کو جیسے کسی نے جلتا ہوا انگارہ لگا دیا تھا۔ ایان تیزی سے جھپٹا۔ اس نے فراز کی گردن سے اسے دبوچا اور ایک ہی جھٹکے میں فراز کو شیشے کی میز پر دے مارا۔ آہ! ایان یہ کیا کر رہے ہو؟ فراز درد سے کرا اٹھا، لیکن ایان پر اس وقت جنون سوار تھا۔ اس نے فراز کو کالر سے اٹھایا اور مسلسل 2-3 سنگین گھونسے اس کے منہ پر جڑ دیے۔ فراز کے ہونٹ سے خون کا فوارہ چھوٹ گیا۔ گھٹیا انسان! ذلیل شخص! ایان دھاڑا۔ اس کا پورا وجود غصے سے کانپ رہا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی میری بیوی کو ہاتھ لگانے کی؟ تیری یہ مجال کہ تو شاہ ویلا میں کھڑے ہو کر ایان شاہ کی عزت پر بری نظر ڈالے۔ فراز زمین پر گر کر ہانپ رہا تھا۔ ایان سنو تو، یہ تو خود ایک لفظ اور بولا تو تیرے حلق سے تیری زبان کھینچ لوں گا۔ ایان نے اسے بری طرح پیٹتے ہوئے دیوار کے ساتھ دے مارا۔ ڈرائنگ روم کا تمام سامان تہس نہس ہو چکا تھا۔ بالا جو اس اچانک حملے اور خوف سے بدحواس ہو چکی تھی، اپنی سسکیاں نہ روک سکی۔ اس کا جسم بری طرح کانپ رہا تھا۔ خوف کے عالم میں اس کے قدم خود بخود ایان کی طرف اٹھے اور اس نے بنا کچھ سوچے سمجھے ایان کے مضبوط سینے سے لگ کر خود کو اس کی شیروانی میں چھپا لیا۔ وہ زاروں قطار رو رہی تھی۔ ایان کا ہاتھ جو فراز کو مارنے کے لیے دوبارہ اٹھا تھا، ایک لمحے کے لیے ہوا میں معلق رہ گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ اس کی بیوی، جسے وہ محض ایک بوجھ سمجھتا تھا، اس وقت شدید خوف کے عالم میں اس کے گلے سے لگی پناہ مانگ رہی تھی۔ ایان کے اندر کا مرد جاگ اٹھا۔ اس نے غیر ارادی طور پر اپنا ایک ہاتھ بالا کی پیٹھ پر رکھ کر اسے اپنے ساتھ مزید بھینچ لیا۔ شیشے ٹوٹنے، ایان کے دھاڑنے اور بالا کے رونے کی آوازوں سے پورا شاہ ویلا گونج اٹھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہال اور ڈرائنگ روم میں تمام گھر والے، رشتہ دار اور مہمان جمع ہو گئے۔ ایان کی والدہ بیگم شاہ زرتاش اور دلہن کے روپ میں سج دھج کر تیار رمشا دوڑتی ہوئی اندر آئیں۔ کمرے کا منظر دیکھ کر سب کے ہوش اڑ گئے۔ فراز زمین پر خون میں لت پت پڑا تھا اور بالا سیاہ لباس میں ایان کے گلے سے لگی رو رہی تھی، جبکہ ایان اسے اپنے حصار میں لیے غصے سے پھنکار رہا تھا۔ رمشا کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا۔ اس کی شادی کا دن تھا اور اس کا ہونے والا شوہر ایک دوسری عورت، جسے وہ محض ایک نوکرانی سمجھتی تھی، کو اپنے سائے میں لیے کھڑا تھا۔ حسد، غصے اور اشتعال کی ایک تیز لہر رمشا کے وجود میں دوڑ گئی۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ رمشا چیخی۔ وہ پاگلوں کی طرح آگے بڑھی اور ایان کے حصار سے بالا کو زبردستی گھسیٹتے ہوئے باہر نکالا۔ اس سے پہلے کہ کوئی کچھ سمجھ پاتا، رمشا نے بالا کے لمبے سیاہ بالوں کو اپنی مٹھی کی طرف جھکا دیا، مٹھی میں سختی سے جھکڑ لیا اور اس کا سر پیچھے کی طرف جھکا دیا۔ چالاک اور مکار لڑکی! رمشا کی آواز میں زہر اور نفرت کا طوفان تھا۔ تمہاری یہ جرت! ذرا سا موقع ملا نہیں اور میرے ہونے والے شوہر پر اپنے ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ آج میری شادی کا دن ہے اور تم اس طرح میرے شوہر سے چپک کر ڈرامہ رچا رہی ہو۔ تم جیسی گھٹیا اور لاوارث لوگوں کی یہی اوقات ہوتی ہے۔ رمشا نے دوسرے ہاتھ سے بالا کے منہ پر تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا۔ بالا درد سے کراتی ہوئی اپنی بند آنکھوں سے اپنے مقدر پر رو رہی تھی، جبکہ پورے شاہ ویلا کے مہمان خاموش تماشائی بنے اس سنسنی خیز تماشے کو دیکھ رہے تھے۔ چند ماہ پہلے ہسپتال کے اس سرد اور اداس کمرے میں صرف ہارٹ مانیٹر کی بیپ بیپ کرتی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہوا میں ادویات کی سخت بو پھیلی ہوئی تھی۔ بیڈ پر ایان کے دادا سلامت شاہ زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا لیٹے تھے۔ ان کی اکھڑتی سانسیں بتا رہی تھیں کہ ان کا وقت آخر قریب آ چکا ہے۔ بیڈ کی ایک جانب اکلوتی لاوارث اور معصوم بالا کھڑی زاروں قطار رو رہی تھی۔ والدین کے بچپن میں ہی گزر جانے کے بعد نانا ہی اس کی کائنات، اس کی چھت اور اس کا واحد سہارا تھے۔ ڈرپ اور
نالیوں سے بندھے نانا نے بمشکل اپنی آنکھیں کھولی اور کمزور ہاتھ سے اشارہ کیا۔ ایان، میرے پاس آؤ بیٹا۔ نانا کی لرزتی ہوئی آواز ابھری۔ ایان شاہ، جو اس وقت اپنی آزادی، بزنس امپائر اور رمشا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کے حسین خواب دیکھ رہا تھا، آگے بڑھا اور دادا کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ دادا ابا، آپ بالکل فکر نہ کریں، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں آپ جلد ٹھیک ہو جائیں گے، آپ خود کو تکلیف نہ دیں۔ ایان نے تسلی دینے کی کوشش کی۔ سلامت شاہ نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کی نظریں ساتھ کھڑی روتی ہوئی بالا پر جم گئیں۔ مجھے میری موت کا ڈر نہیں ایان، مجھے فکر ہے تو اس معصوم بچی کی، میرے بعد اس کا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، یہ بالکل تنہا اور بے آسرا ہو جائے گی۔ نانا نے ایان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی جرأت اور منت بھرے لہجے میں کہا، ایان، اگر تم میری آخری سانسوں کا احترام کرتے ہو تو مجھے ایک کال دو، میرے سامنے ابھی اس ہسپتال کے کمرے میں بالا سے نکاح کرو۔ یہ سنتے ہی ایان شاہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کی آنکھوں میں صدمہ اور ناگواری کے سائے لہرانے لگے۔ دادا ابا، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ایان نے انکار میں سر ہلایا۔ بالا میری کزن ضرور ہے، لیکن میں اسے اس نظر سے کبھی نہیں دیکھا۔ میری اپنی زندگی ہے، میرے اپنے منصوبے ہیں، میں رمشا سے… ایان… دادا ابا کی آواز اچانک سخت ہوئی، مگر اگلے ہی لمحے ان کا سانس پھولنے لگا اور مانیٹر کی بیپ تیز ہو گئی۔ اگر آج تم نے میری اس بات کو ٹھکرا دیا تو میں اپنی آخری سانسیں تمہاری اس نافرمانی کے ساتھ لوں گا۔ کیا تم اپنے بوڑھے دادا کو سکون سے مرنے بھی نہیں دو گے؟ بولو ایان، بولو۔ ہسپتال کا عملہ اور بیگم شاہ گھبرا کر آگے بڑھے۔ ڈاکٹر نے ایان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر آہستہ سے کہا، مسٹر ایان، مریض پر شدید ذہنی دباؤ ہے، ان کی حالت نازک ہے، براہ کرم ان کی بات مان لیجیے، ورنہ یہ کچھ بھی برداشت نہیں کر پائیں گے۔ ایان کا دل اندر سے سلگ اٹھا۔ وہ اپنی مرضی کا مالک، ایک مغرور اور ضدی انسان تھا، لیکن دادا ابا کی گرتی ہوئی سانسوں کے سامنے وہ بے بس ہو گیا۔ اس نے غصے میں اپنی مٹھیاں بھینچ لیں اور سر جھکا دیا۔ اسی گھنٹے ہسپتال کے اسی کمرے میں قاضی کو بلایا گیا۔ بالا، جو اپنے نانا کی یوں اچانک جانے کے غم میں نڈھال تھی، سسکیاں لیتے ہوئے خاموشی سے اجاب و قبول کرتی گئی۔ دوسری طرف ایان شاہ نے زبردستی، شدید نفرت اور ناگواری کے ساتھ نکاح نامے پر اپنے دستخط ثبت کر دیے۔ نکاح کے چند ہی گھنٹے بعد دادا ابا نے آخری سانس لی اور اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ بالا کی دنیا لٹ چکی تھی، جبکہ ایان شاہ کا دل اس کی زبردستی کے رشتے کی وجہ سے نفرت کی آگ میں جل رہا تھا۔ تدفین کے بعد ایان شاہ بالا کو شاہ ویلا تو لے آیا، لیکن اس نے بالا کے ساتھ محبت بھرا سلوک کرنے کے بجائے اسے بالکل ایک اچھوت بنا دیا۔ مرکزی ویلا کے عالی شان اور زرق برق کمروں سے دور اس نے بالا کو پچھلی سائڈ پر واقع ایک چھوٹے، ویران اور بدرنگ کمرے میں منتقل کروا دیا، وہی کمرہ جو پہلے اسٹور روم کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ رات کے وقت ایان شاہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر ہمدردی کا ذرا سا بھی احساس تک نہ تھا، صرف غصے اور غرور کا زہر تھا۔ بالا بستر کے کونے میں بیٹھی اپنے نانا کی یاد میں خاموشی سے آنسو بہا رہی تھی۔ ایان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر کھڑی ہوئی۔ سن لو بالا، ایان کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد اور کاٹنے والا تھا، اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ نانا کی اس جذباتی بلیک میلنگ اور اس زبردستی کے نکاح کے بعد تم اس شاہ ویلا کی مالکن یا میری بیوی بن جاؤ گی تو یہ تمہاری زندگی کی سب سے بڑی بھول ہوگی۔ بالا نے ڈرتے ہوئے اپنی سرخ آنکھوں سے ایان کی طرف دیکھا۔ ایان صاحب، میں نے کبھی کسی حق کا مطالبہ… خاموش رہو۔ ایان نے ہاتھ کے اشارے سے اسے سخت لہجے میں ٹوکا۔ تم میری زندگی کا سب سے بڑا داغ ہو، تم صرف اور صرف نانا کے دباؤ کا نتیجہ ہو۔ میں تمہیں کبھی اپنی بیوی نہیں مانوں گا، نہ کبھی اس دل میں تمہیں جگہ ملے گی۔ تمہاری حیثیت اس گھر میں ایک اضافی بوجھ سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ آئندہ میرے سامنے آنے یا مجھ سے بات کرنے کی جرأت بھی مت کرنا۔ ایان نے نفرت سے اپنا رخ موڑا اور دروازہ اتنی زور سے دھماکے کے ساتھ بند کیا کہ کمرے کی دیواریں ہل گئیں۔ بالا وہیں زمین پر بیٹھ کر سسکیاں لینے لگی، لیکن اس نے اپنی غیرت نفس کا سودا نہ کیا۔ اس نے خاموشی سے اس ستم کو اپنے مقدر کا لکھا سمجھ کر قبول کر لیا۔ مہینوں گزر گئے۔ شاہ ویلا میں بالا کی حیثیت کسی بے زبان ملازمہ سے مختلف نہ تھی۔ زرتاش اور بیگم شاہ اسے ہر وقت طعنے دیتی اور گھر کے بھاری کام اس سے کرواتی۔ بالا سارا دن کام کرتی اور رات کو اپنے کمرے میں خدا کے حضور صبر کا دامن تھامے روتی۔ ایان اس کے وجود سے یوں بے نیاز گزر جاتا جیسے وہ کوئی بے جان شے ہو۔ ایک دن ایان شاہ ہاتھ میں ایک سرخ
اور زرق برق شادی کا دعوتی کارڈ لیے بالا کے کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر تحقیر آمیز فتح کی مسکراہٹ تھی۔ اس نے وہ کارڈ بالا کی گود میں پھینک دیا۔ یہ کیا ہے؟ بالا نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کارڈ اٹھایا۔ سنہرے حروف میں لکھا تھا، ایان شاہ اور رمشا۔ یہ میری اور رمشا کی شادی کا کارڈ ہے۔ ایان نے اپنے کوٹ کا بٹن بند کرتے ہوئے غرور سے کہا، رمشا میری پسند ہے، وہ میری معیار میری کلاس کے مطابق ہے۔ تمہارا اور میرا نکاح صرف نانا کا ایک فیصلہ تھا جسے میں نے پورا کر دیا، لیکن میری اصل بیوی اور اس گھر کی مالکن صرف رمشا بنے گی۔ تم اسی کونے میں پڑی رہو گی اور مجھے اپنی نئی دلہن کے ساتھ خوش رہتے ہوئے دیکھو گی۔ بالا نے کارڈ کو دیکھا، پھر گہرا سانس لے کر ایان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھا۔ اس کے چہرے پر کوئی چیخو پکار نہ تھی، بلکہ ایک ایسا سحر انگیز اور باوقار صبر تھا جس نے ایان کے غرور کو ایک لمحے کے لیے ہلا کر رکھ دیا۔ اگر آپ کو نانا کی وصیت کا اتنا ہی احترام تھا ایان صاحب، تو کاش آپ میری عزت نفس اور ایک انسان ہونے کا بھی تھوڑا احترام کر لیتے۔ بالا کی آواز دھیمی لیکن مضبوط تھی۔ آپ رمشا سے شادی کریں یا کسی اور سے، میں نے نہ کبھی آپ سے محبت مانگی تھی اور نہ کوئی حق، لیکن یاد رکھیے گا، مظلوم کی خاموشی خدا کے عرش کو ہلا دیتی ہے۔ ایان اس کے جواب کی متانت اور بے پرواہی دیکھ کر اندر سے تلملا اٹھا، لیکن اپنے تکبر پر قابو پاتے ہوئے پیر پٹکتا ہوا باہر نکل گیا۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں اور بالآخر وہ دن آ پہنچا، لیکن شادی کے دن جو کچھ بھی ہوا وہ کسی نے سوچا نہیں تھا۔ شاہ ولا کا مرکزی ہال میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ رمشا کے ہاتھ کی انگلیاں بالا کے سیاہ گھنگرالے بالوں میں سختی سے پیوست تھیں اور اس کا دوسرا ہاتھ ہوا میں تھا، بالا کے معصوم اور زرد چہرے پر ایک تماچا جڑنے کے لیے۔ چالاک اور مکار لڑکی میرے ہونے والے شوہر پر اپنے ڈورے ڈال رہی ہے۔ رمشا کی زہریلی آواز پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ بالا نے خوف اور درد سے اپنی آنکھیں میچ لیں۔ اس سے پہلے کہ رمشا کا ہاتھ بالا کے گال پر پڑتا، ایک مضبوط گرفت نے رمشا کی کلائی کو ہوا میں ہی دبوچ لیا۔ ایان شاہ نے ایک جلال بھری آنچ کے ساتھ رمشا کا ہاتھ اتنے جھٹکے سے پیچھے دھکیلا کہ رمشا لڑکھڑا کر 2 قدم پیچھے جا گری۔ اگر وہاں موجود زرتاش اسے نہ سنبھالتی تو وہ سیدھی قالین پر گر پڑتی۔ ایان، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ رمشا نے حیرت اور غصے سے چیخ کر اپنی سرخ کلائی کو سہلاتے ہوئے کہا، تم اس معمولی اور لاوارث لڑکی کی خاطر مجھ پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس نے تمہارے دوست فراز کو ورگلایا ہے۔ ایان کی آنکھوں میں رمشا کے لیے شدید غصہ اور گھن ناچ رہی تھی۔ اس نے بالا کو رمشا کے پنجے سے آزاد کروا کر اپنے پیچھے محفوظ کر لیا۔ خبردار رمشا، ایان کی آواز کسی بپھرے ہوئے شیر کی دھاڑ کی مانند تھی، اگر تم نے میری بیوی کی طرف دوبارہ ہاتھ اٹھانے یا اس پر الزام تراشی کرنے کی جرت کی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ایان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ زرتاش آگے بڑھی، تم اس بدسات کی صفائیاں دے رہے ہو؟ پوری محفل نے دیکھا ہے کہ یہ فراز کے قریب تھی۔ ہال میں موجود تمام مہمان، رشتہ دار اور بیگم شاہ ایان کے اس روپ کو دیکھ کر ششدر تھے۔ ماحول میں ایک سناٹا چھایا ہوا تھا جسے صرف بالا کی دھیمی سسکیاں توڑ رہی تھیں۔ اسی لمحے ہال کے کونے سے شاہ ولا کی پرانی اور وفادار ملازمہ بختاور کے قدم آگے بڑھے۔ اس کی آنکھوں میں برسوں سے دبائی گئی ہمت اور بالا کے لیے سچی ہمدردی اور تڑپ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ بالا کو بچپن سے دیکھتی آئی تھی اور آج اس معصوم پر ہوتے ستم کو مزید خاموشی سے دیکھنا اس کے ضمیر کے لیے ناممکن ہو چکا تھا۔ بختاور نے کانپتے ہوئے لیکن مضبوط قدموں کے ساتھ ایان کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ لیے۔ ایان صاحب، خدا کے لیے اس معصوم پر مزید ظلم نہ ہونے دیجیے، بالا بی بی بالکل بے قصور ہیں۔ بختاور کی آواز ہال کے ہر کونے میں صاف سنائی دی۔ بختاور، تیری ہمت کیسے ہوئی بیچ میں بولنے کی؟ بیگم شاہ نے غصے سے ملازمہ کو ڈانٹا۔ نوکرانی ہو، نوکرانی کی حد میں رہو۔ نہیں بیگم صاحبہ، بختاور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آج اگر میں خاموش رہی تو رب کا قہر نازل ہو جائے گا۔ آج میں اپنی نوکری کی پرواہ کیے بغیر سچ بولوں گی۔ بختاور نے مڑ کر رمشا کی طرف اشارہ کیا جس کے چہرے کا رنگ اچانک زرد پڑنے لگا۔ ایان صاحب، یہ سب ڈرامہ اور یہ گھنونا کھیل اس رمشا بیوی کا رچایا ہوا ہے۔ آج صبح جب آپ اپنے کمرے میں تیار ہو رہے تھے، میں نے اپنی ان آنکھوں سے رمشا بیوی کو کبھی راہداری میں فراز صاحب کے ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ رمشا بیوی نے فراز صاحب کے ہاتھ میں پیسوں سے بھرا لفافہ تھمایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آج ہر قیمت پر بالا کا تماشا بننا چاہیے۔ تم ڈرائنگ روم میں چائے مانگنے کے بہانے جانا اور بالا کو زبردستی اپنے
قریب کر کے ایسا ماحول بنانا کہ ایان خود اپنی آنکھوں سے یہ دیکھے اور اسے ہمیشہ کے لیے اس گھر سے دھکے دے کر نکال دے۔ ہال میں موجود تمام لوگوں کے سانس حلق میں اٹک گئے۔ بیگم شاہ اور زرتاش کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے۔ زرتاش نے گھبرا کر رمشا کی طرف دیکھا۔ رمشا، یہ ملازمہ کیا بکواس کر رہی ہے؟ بختاور نے تڑپ کر ایان کے آگے ہاتھ جوڑے۔ ایان صاحب، میں قسم کھانے کو تیار ہوں، میں نے خود رمشا بی بی کو فراز صاحب سے یہ کہتے سنا تھا کہ بالا کو اس گھر سے نکالنے کا اس سے اچھا موقع پھر کبھی نہیں ملے گا۔ بالا بی بی تو سارا دن سیاہ جوڑا پہن کر چپ چاپ کام کر رہی تھی، انہوں نے کسی کو نہیں بلایا۔ بختاور کے الفاظ کسی ایٹم بم کی طرح شاہ ولا کے ہال پر گرے۔ رمشا کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں اور وہ بری طرح کانپنے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہے، رمشا نے ہکلاتے ہوئے چیخنا شروع کیا۔ ایان، اس ملازمہ کو اس بالا نے پیسے دیے ہوں گے، تم اس 2 ٹکے کی نوکرانی کی بات کا یقین کر رہے ہو؟ میں تم سے پیار کرتی ہوں ایان۔ ایان کی خوفناک اور خونخوار نظریں زمین پر خون میں لت پت پڑے اپنے دوست فراز کی طرف گھومی۔ ایان نے آگے بڑھ کر فراز کی گردن سے پکڑ کر اسے اٹھایا اور دیوار سے لگا دیا۔ بولو فراز۔ ایان کا گلا غصے سے بیٹھ رہا تھا۔ کیا یہ سچ ہے؟ اگر تم نے سچ نہیں بولا تو آج میں تمہیں اس گھر سے زندہ باہر نہیں جانے دوں گا۔ فراز، جو پہلے ایان کے گھونسوں سے ادموا ہو چکا تھا اور ایان کے غضب کو اچھی طرح جانتا تھا، خوف کے مارے ہانپتے ہوئے رو پڑا۔ مجھے معاف کر دو ایان۔ فراز نے ہاتھ جوڑ دیے۔ بختاور سچ کہہ رہی ہے، یہ سب رمشا کا پلان تھا۔ اسی نے مجھے پیسے دیے تھے اور کہا تھا کہ بالا کو بدنام کروں تاکہ تمہاری اور اس کی شادی کے راستے کی یہ آخری رکاوٹ بھی ختم ہو جائے۔ میرا کوئی قصور نہیں ایان، مجھے رمشا نے اکسایا تھا۔ فیاض کے اس اعتراف نے رمشا کا آخری جھوٹ بھی زمیں بوس کر دیا۔ ہال میں موجود تمام مہمان رمشا پر لعنت ملامت کرنے لگے۔ بیگم شاہ نے شرمندگی سے اپنا سر جھکا لیا، جبکہ زرتاش کے پاس صفائی میں کہنے کے لیے کوئی لفظ نہ بچا تھا۔ رمشا کی چالاکی، اس کا مکر اور اس کی گھناؤنی سازش ایان کے سامنے مکمل طور پر بے نقاب ہو چکی تھی۔ ایان کے دل میں جو رمشا کے لیے پسندیدگی تھی وہ ایک ہی پل میں شدید نفرت اور گھن میں بدل گئی۔ ایان کے اندر کا آتش فشاں پھٹ پڑا۔ اس نے فراز کو ایک طرف دھکیلا اور رمشا کی طرف بڑھا۔ رمشا خوف سے پیچھے ہٹنے لگی، لیکن اس کی پشت دیوار سے جا لگی۔ ایان نے رمشا کے سر پر سجا ہوا زرق برق اور بھاری عروسی دوپٹہ ایک ہی جھٹکے میں کھینچ کر اتار دیا۔ پھر اس نے رمشا کے ہاتھوں میں پہنے ہوئے زیورات کو بے دردی سے اتارا اور فرش پر پھینک دیا۔ ایان، پلیز مجھے ایک موقع دو، میں تم سے محبت۔ رمشا نے روتے ہوئے اس کے ہاتھ جوڑنے کی کوشش کی۔ محبت؟ ایان کی آواز میں بلا کی حقارت تھی۔ تم جیسی مکار اور گرے ہوئے کردار کی عورت محبت کا مطلب بھی جانتی ہے؟ تم نے میری غیرت، میرے نام اور میری بیوی کی عزت کا سودا کرنے کی کوشش کی۔ ایان نے پورے جاہو جلال اور حتمی لہجے میں ہال میں کھڑے تمام لوگوں کے سامنے اعلان کیا، جو عورت میری عزت اور میری بیوی پر داغ لگانے کی سازش کرے گی، وہ شاہ ولا میں قدم بھی نہیں رکھ سکتی۔ رمشا کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، لیکن ایان کے چہرے پر رحم نہ تھا۔ یہ شادی ختم ہے رمشا۔ ایان نے گھٹیا انداز میں رمشا کا بازو دبوچا اور اسے مرکزی دروازے کی طرف گھسیٹتے ہوئے لے گیا۔ نکل جاؤ اس گھر سے، اور اگر دوبارہ کبھی شاہ ولا یا میری بیوی کی زندگی کے ارد گرد بھی نظر آئیں تو میں تمہاری ہستی مٹا دوں گا۔ ایان نے ایک ہی جھٹکے میں رمشا اور درد سے کراتے ہوئے فراز کو شاہ ولا کے دروازے سے باہر گلی میں دھکیل دیا اور دروازہ اتنی زور سے بند کیا کہ اس کی گونج پورے گھر میں سنائی دی۔ شاہ ولا کا ہال اب بالکل خاموش تھا۔ وہ تمام مہمان جو کچھ دیر پہلے جشن منانے آئے تھے، اب شرمندگی اور سنسنی کے عالم میں خاموشی سے ایک ایک کر کے نکلنے لگے۔ سرخ گلاب کی لڑیاں اور شہنائی کی دھنیں اب ایک بھیانک اداسی میں بدل چکی تھیں۔ ہال کے وسط میں صرف ٹوٹے ہوئے شیشے زمین پر بکھرے عروسی زیورات اور وہ سیاہ لباس میں ملبوس بالا کھڑی تھی، جس کے آنسو اب بھی اس کے سرخ گالوں پر بہہ رہے تھے۔ ایان شاہ بھاری قدموں کے ساتھ مڑا۔ اس نے اپنی والد بیگم شاہ اور بہن زرتاش کی طرف دیکھا، جو شرمندگی سے نڈھال کھڑی تھیں۔ پھر اس کی نظریں بالا پر جا ٹکیں، وہ بالا جس کے ساتھ اس نے ماضی میں ستم کیے تھے۔ آج وہی اس کی عزت کی محافظ بن کر کھڑی تھی۔ ایان کے دل میں پچھتاوے کی ایک تیز سوئی چبھی اور وہ خاموشی سے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ بالا حسب معمول صبح سویرے اٹھ کر کچن میں جا چکی تھی۔ اس نے اپنے غموں کو سینے میں دفن کر کے سب کے لیے ناشتہ تیار کیا اور چائے کی ٹرے اٹھائے ہال کی طرف بڑھی۔
اس نے آج ایک سادہ سا سوتی جوڑا پہنا تھا، مگر اس کے چہرے پر تھکن، آنکھوں میں سوجن اور خاموش وقار بدستور قائم تھا۔ ہال کے مرکزی صوفے پر بیگم شاہ اور زرتاش بیٹھی ہوئی تھیں۔ ان کے چہروں پر شدید ذہنی دباؤ، غصہ اور شرمندگی کے اثرات نمایاں تھے۔ اخبارات کی سرخیاں اور رشتہ داروں کے فون کالز ان کی انا کو مسلسل چھلنی کر رہے تھے۔ زرتاش نے کڑتے ہوئے چائے کا کپ میز پر پٹکا اور زہریلے لہجے میں بولنا شروع کیا۔ امی، ذرا سوچے تو، پورے شہر میں ہمارا کیا تماشا بن چکا ہے۔ شاہ ولا سے دلہن کو دھکے دے کر نکال دیا گیا، لوگ ہمارے منہ پر تھوک رہے ہیں، اور یہ سب کس کی وجہ سے ہوا؟ اسی نحوست کی وجہ سے۔ زرتاش نے سامنے سے ٹرے لاتی ہوئی بالا کی طرف انگلی سے اشارہ کیا۔ بیگم شاہ نے بھی ایک ٹھنڈی اور کڑوی آہ بھری۔ زرتاش، تم بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو۔ اگر یہ لڑکی اس گھر میں قدم نہ رکھتی تو یہ بوجھ ایان کے گلے نہ پڑتا، اور نہ ہی رمشا کو ایسا گھنونا قدم اٹھانے کی نوبت آتی۔ اس لڑکی کے قدم ہی ہمارے گھر کے لیے منحوس ثابت ہوئے ہیں۔ بالا نے جیسے ہی ہال میں قدم رکھا، زرتاش صوفے سے جھپٹ کر اٹھی اور سیدھی بالا کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں بالا کے ہاتھ میں تھامی ہوئی ٹرے کو پرے دھکیلا، جس سے چائے کے کپ فرش پر گر کر پاش پاش ہو گئے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ زرتاش کی آواز میں بپھرا ہوا طوفان تھا۔ ابھی بھی معصوم بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ تمہارے اس نحوست زدہ وجود نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو جہنم بنا دیا۔ تم نے میرے بھائی کا گھر اجاڑ دیا، ہماری عزت مٹی میں ملا دی۔ کاش تم اس گھر میں قدم ہی نہ رکھتی۔ بالا نے خاموشی سے اپنی نظریں جھکا لیں۔ اس کے گالوں پر خاموش آنسوؤں کی لکیریں بننے لگیں، لیکن اس نے اپنے ضبط کو ٹوٹنے نہ دیا۔ وہ بچپن سے صرف ستم سہنا سیکھ چکی تھی۔ بیگم شاہ نے بھی آگے بڑھ کر سخت اور تحقیر آمیز لہجے میں کہا، زرتاش سچ کہہ رہی ہے بالا۔ اگر تم میں ذرا سی بھی عزت نفس یا غیرت ہوتی تو رات کے واقعے کے بعد خود ہی یہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ تم نے شاہ خاندان کے وقار کو داغدار کر دیا ہے۔ خاموش ہو جائیں آپ دونوں، ایک انتہائی روبدار آواز اوپر کی راہداری سے گونجی۔ ایان شاہ، جو سفید کرتا شلوار پہنے سیڑھیاں اتر رہا تھا، اس کے چہرے پر بلا کا جلال اور آنکھوں میں غیرت کی سرخ چمک تھی۔ اس نے اپنی ماں اور بہن کے ایک ایک زہریلے جملے کو اپنے کانوں سے سن لیا تھا۔ ایان کے تیز اور بھاری قدم ہال کی طرف بڑھے۔ اس کا وجود غصے سے تپ رہا تھا۔ بالا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اسے لگا کہ شاید ایان بھی گھر والوں کی باتوں میں آ کر اسے ہی قصوروار ٹھہرائے گا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ ہال میں موجود ہر شخص کی سانسیں تھم گئیں۔ ایان شاہ نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے پورے دل اور مان کے ساتھ بالا کا لرزتا ہوا نازک ہاتھ اپنے ہاتھ میں سختی سے تھام لیا۔ بالا نے حیرت اور ششدر ہو کر اپنی نم آنکھوں سے ایان کی طرف دیکھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ وہی ایان شاہ جو ماضی میں اس کی طرف دیکھنا بھی گناہ سمجھتا تھا، آج پورے خاندان کے سامنے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ایک ڈھال بن کر کھڑا تھا۔ زرتاش نے اپنے بھائی کا یہ روپ دیکھا تو اس کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ ایان، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ زرتاش ہکلائی۔ تم اس لاوارث لڑکی کا ہاتھ تھام رہے ہو؟ تم بھول گئے کہ رات کو کیا تماشا ہوا ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں کہ شاہ ولا کی عزت نیلام ہو گئی۔ ہماری عزت رمشا کی سازشوں، فراز کی بدنیتی اور تم لوگوں کی منافقت سے نیلام ہوئی ہے زرتاش۔ ایان کی آواز گرجی۔ بالا کی وجہ سے نہیں۔ بالا اس تمام تر واقعے میں بالکل بے قصور اور مظلوم تھی۔ اس نے چپ چاپ تمہارے طعنے سہے، تمہارا دیا ہوا سیاہ لباس پہن کر تمہاری خادمہ بنی رہی، اور پھر بھی آپ دونوں کو شرم نہیں آئی کہ صبح ہوتے ہی پھر اس پر چڑھ دوڑیں۔ بیگم شاہ نے آگے بڑھ کر بات سنبھالنے کی کوشش کی۔ ایان، میں تمہاری ماں ہوں۔ تم اپنی ماں اور بہن کے سامنے اس لڑکی کی طرف داری کر رہے ہو۔ لوگ کیا کہیں گے کہ ایان شاہ نے اپنی دلہن کو چھوڑ کر اس معمولی لڑکی کو اپنا لیا؟ امی، ایان نے اپنی والدہ کی آنکھوں میں دیکھا۔ لوگ کیا کہیں گے، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر میں نے آج بھی سچ کا ساتھ نہ دیا اور اس معصوم کی عزت نفس کی حفاظت نہ کی تو میں رب کے سامنے اور دادا ابا کی روح کے سامنے گنہگار ٹھہروں گا۔ دادا ابا نے مجھ سے اس کا ہاتھ مانگا تھا اور میں نے اپنے تکبر میں اسے صرف زخم دیے، لیکن اب اور نہیں۔ ایان نے بالا کی طرف دیکھا۔ اس کی انگلیاں بالا کے ہاتھ میں اور زیادہ مضبوطی سے پیوست ہو گئیں، اور پھر اس نے اپنی ماں اور بہن کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، آج کے بعد اگر کسی نے بالا کی طرف اونچی آواز میں بات بھی کی یا اسے منحوس یا اچھوت کہا تو یاد رکھیے گا، اس شخص کا رشتہ ایان شاہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا، چاہے وہ میری بہن ہو یا میری ماں۔ ہال میں ایک گھمبیر اور سنسنی خیز سناٹا چھا گیا۔ بیگم شاہ نے صدمے سے اپنے دل پر ہاتھ رکھ لیا، جبکہ زرتاش کا چہرہ شرمندگی اور خوف سے زرد پڑ گیا۔
ایان نے اپنے روبدار لہجے کو مزید واضح کرتے ہوئے حتمی فیصلہ سنایا۔ یہ صرف میری بیوی ہی نہیں، یہ اس شاہ ولا کی پہلی اکلوتی اور باوقار مالکن ہے۔ اس گھر کا ہر ملازم، ہر رشتہ دار اسے وہی عزت اور مقام دے گا جو ایان شاہ کی بیوی کا حق ہے۔ اگر کسی کو میرا یہ فیصلہ منظور نہیں تو وہ شاہ ولا چھوڑ کر جا سکتا ہے۔ زرتاش کی آنکھیں شرمندگی اور پچھتاوے سے جھک گئیں۔ بیگم شاہ بے بسی سے صوفے پر بیٹھ گئی اور ان کے پاس ایان کے اس شدید روب اور اٹل فیصلے کا کوئی جواب نہ تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ ایان نے اب بالا کو اپنے وجود اور عزت کا حصہ بنا لیا ہے اور اسے چیلنج کرنا اب ناممکن ہے۔ بالا نے نم آنکھوں اور کپکپاتے ہونٹوں کے ساتھ ایان کے خوبصورت اور غصے سے تمتماتے چہرے کی طرف دیکھا۔ اتنے سالوں کے تنہا سفر، تانوں اور ستم کے بعد آج پہلی بار اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے سر پر کوئی مضبوط چھت آ گئی ہو۔ ایان شاہ کا ہاتھ تھامنا اسے ایک عجیب سا تحفظ، وقار اور سکون دے رہا تھا۔ ایان نے اپنے غصے کو قابو میں کرتے ہوئے نرمی سے بالا کی طرف دیکھا۔ اس کا لہجہ اچانک شفقت میں بدل گیا۔ چلو بالا، اپنے کمرے میں چلو، آج کے بعد تم اس گھر میں کسی کے لیے کام نہیں کرو گی۔ ایان بالا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے پورے وقار کے ساتھ اسے اپنے ساتھ لے کر اوپر شاہ ولا کے مرکزی اور عالی شان ماسٹر بیڈ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ ہال میں بیگم شاہ اور زرتاش اپنے تکبر کی شکست پر خاموش اور شرمندہ کھڑی رہ گئی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور غروب ہوتے ہوئے سورج کی سنہری نارنجی کرنیں شاہ ولا کے عقبی حصے میں واقع سرسبز اور شاداب باغیچے کو ایک دل فریب روشنی سے نہلا رہی تھیں۔ یہ باغیچہ شاہ ولا کا سب سے خوبصورت اور پرسکون کونا تھا، نانا ابا کا پسندیدہ باغیچہ۔ یہاں چنبیلی رات کی رانی اور سرخ گلاب کی خوشبوئیں پھیلی ہوئی تھیں اور ہوا میں ایک عجیب سی معطر خاموشی اور تازگی تھی۔ نانا ابا اپنی زندگی میں گھنٹوں اس باغیچے میں بیٹھ کر بالا کے ساتھ باتیں کیا کرتے تھے اور پودوں کی دیکھ بھال کرتے تھے، لیکن ان کے جانے کے بعد سے یہ جگہ ایک خاموش اداسی کے خول میں لپٹی ہوئی تھی۔ ایان شاہ نرمی سے بالا کا ہاتھ تھامے اسے اس باغیچے کی طرف لے کر آیا۔ بالا جو اپنے پرانے زخموں اور گزشتہ رات کے بھیانک طوفان کے بعد ابھی تک پوری طرح سنبھل نہیں پائی تھی، سہمے ہوئے اور خاموش قدموں سے اس کے ساتھ چل رہی تھی، لیکن جیسے اس نے اس باغیچے میں قدم رکھا اس کی ناک سے نانا کی من پسند چنبیلی کی خوشبو ٹکرائی۔ نانا ابا کی یادوں نے ایک بار پھر اس کے دل کے بند دروازوں پر دستک دی اور اس کی معصوم آنکھیں چھلک پڑیں۔ باغیچے کے وسط میں نانا ابا کا وہ پرانا لکڑی کا بینچ آج بھی ویسے ہی موجود تھا، جس پر بیٹھ کر وہ ایان اور بالا کے روشن مستقبل کی دعائیں مانگا کرتے تھے۔ ایان نے بینچ کے پاس جا کر بالا کا رخ اپنی طرف کیا۔ شام کی مدھم ہوتی روشنی میں سیاہ اور سادہ لباس میں ملبوس بالا کا وجود کسی قدرتی شاہکار کی طرح نکھر رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ماضی کی تلخیوں اور ستم کا نہ بھرنے والا درد اب بھی صاف جھلک رہا تھا۔ ایان شاہ نے بالا کی طرف دیکھا۔ ایان کی آنکھوں سے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ ایان شاہ، وہ مغرور، ضدی اور اپنے فیصلے منوانے والا مرد، بغیر کسی ہچکچاہٹ کے شاہ ولا کی اس نرم گھاس پر بالا کے سامنے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گیا۔ بالا کے حلق سے ایک بے اختیار چیخ نکلی، ایان صاحب، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے نیچے سے اٹھیں۔ بالا نے گھبرا کر اور سراسیما ہو کر اسے اٹھانے کی کوشش کی، لیکن ایان نے بالا کے دونوں نازک ہاتھوں کو اپنے مضبوط مگر شدید کانپتے ہوئے ہاتھوں میں تھام لیا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت اور پچھتاوے کے موٹے موٹے آنسو تیر رہے تھے، جو اس کے گالوں پر بہنے کے لیے بےتاب تھے۔ نہیں بالا، مجھے آج مت روکو۔ ایان کی آواز فرتے جذبات سے بری طرح کانپ رہی تھی اور اس کا گلا رن چکا تھا۔ آج مجھے اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرنے دو۔ اگر آج میں جھک نہ سکا تو میں کبھی انسان نہیں بن پاؤں گا۔ ایان نے بالا کے دونوں ہاتھوں کو بڑی عقیدت سے اپنے ہونٹوں سے لگایا اور پھر اپنی پیشانی پر رکھ لیا۔ میں اپنے تکبر اور انا میں اندھا ہو گیا تھا بالا۔ ایان کی آنکھوں سے پچھتاوے کا پہلا قطرہ بالا کے ہاتھ پر جا گرا۔ نانا ابا نے مجھے ہیرا دیا تھا اور میں کانچ کے بیکار ٹکڑوں کے پیچھے بھاگ رہا تھا۔ میں اتنا بے وقوف اور سنگ دل تھا کہ میں نے تمہاری سادگی، تمہارا اس بے پرواہ حسن، تمہاری پاکیزگی اور تمہارے بے مثال صبر کی قدر ہی نہیں کی۔ ایان نے روتے ہوئے بالا کی سرخ اور نمناک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر انتہائی تڑپ اور التجا کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں ہر قدم پر زخم دیے بالا، تمہیں بے گھر اور بے آسرا محسوس کرایا، تمہاری سادگی کا مذاق اڑایا اور تمہیں تانوں کے نظر کیا۔ میں ایک ظالم اور اندھا شوہر ثابت ہوا،
لیکن خدا کی قسم رات جب میں نے تمہیں اس گھٹیا سازش میں پھنستے دیکھا اور تمہیں کھونے کے خوف سے گزرا تو میرا پورا وجود کانپ اٹھا۔ مجھے احساس ہوا کہ تم میرے لیے کتنی قیمتی ہو۔ میں اب تمہارے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ ایان کی سسکیاں باغیچے کی خاموشی کو چیر رہی تھیں۔ اس کی تمام تر سردی اور غرور بالا کی قدموں کی دھول بن چکا تھا۔ مجھے معاف کر دو بالا، خدا را اپنے ظالم شوہر کو معاف کر دو۔ ایان نے روتے ہوئے التجا کی۔ کیا تم اس پچھتاتے ہوئے شوہر کو سچے دل سے ایک موقع دو گی؟ کیا تم ایان شاہ کی اس ویران اور اندھیری زندگی کو اپنی محبت اور خلوص سے دوبارہ آباد کرو گی؟ بالا ساکت کھڑی ایان کے بکھرے ہوئے روپ اور اس کی آنکھوں میں سچے پچھتاوے اور بے پناہ محبت کے سمندر کو دیکھ رہی تھی۔ وہ شخص جو کبھی اس کے وجود سے نفرت کرتا تھا، جو اسے اپنے راستے کا بوجھ اور رکاوٹ سمجھتا تھا، آج وہی شخص نانا ابا کے پسندیدہ باغیچے میں اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا اپنی غلطیوں کی بھیک مانگ رہا تھا۔ بالا کے دل کے تمام بند کواڑ ایک ہی لمحے میں کھل گئے۔ ماضی کے جتنے زخم، تانے اور سرد رویے تھے، وہ ایان کے اس ایک سچے آنسو کی گرماہٹ سے پگھل کر بہہ گئے۔ نانا ابا کی کہی ہوئی پرانی باتیں بالا کے کانوں میں گونجنے لگی۔ بالا بیٹا، ایان دل کا برا نہیں ہے، بس ذرا مغرور ہے۔ اسے اپنی محبت اور صبر سے جیتنا۔ بالا نے تڑپ کر نیچے جھک کر ایان کے چوڑے کندھوں کو اب تھاما اور اسے محبت سے زمین سے اٹھایا۔ ایان صاحب، بالا کی آواز آنسوؤں کی وجہ سے بھاری ہو چکی تھی، لیکن اس میں بالا کا خلوص اور نرمی اور مان تھا۔ آپ کے ان آنسوؤں نے میرے دل کے سارے گلے شکوے دھو دیے ہیں۔ میں نے تو آپ کو اسی دن معاف کر دیا تھا جب آپ نے میری عزت کی خاطر اپنے دوست پر ہاتھ اٹھایا تھا اور مجھے اپنے حصار میں لیا تھا۔ بالا نے اپنے چھوٹے سے نازک ہاتھ سے ایان کے گالوں پر بہتے آنسوؤں کو چنا اور مسکرا کر کہا، میں نے آپ کو سچے دل سے معاف کیا ایان، اور میں آپ کو صرف ایک موقع نہیں، اپنی پوری زندگی اور اپنا آپ سپرد کرنے کو تیار ہوں۔ ایان کے چہرے پر ایک بے ساختہ اور خوبصورت مسکراہٹ کھل اٹھی۔ اس نے ایک جذباتی پن کے ساتھ بالا کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بالا نے بھی اپنے تمام دکھ بھول کر سکون سے اپنا سر ایان کے سینے پر رکھ دیا۔ شام کا سورج ڈوب چکا تھا اور شفق کی سرخ روشنی نانا ابا کے اس باغیچے پر پھیلی ہوئی تھی۔ ان کی روح شاید اوپر سے اپنے بچوں کو یوں دیکھ کر مسکرا رہی تھی، جبکہ ایان اور بالا کی زندگی میں محبت اور احترام کے ایک نئے اور خوبصورت باغ کا آغاز ہو چکا تھا۔ وقت نے اپنے پر پھیلا کر شاہ ولا پر چھائے ہوئے تمام تاریک بادلوں کو سمیٹ لیا تھا۔ پچھلے چند مہینوں میں یہ حویلی مکمل طور پر بدل چکی تھی۔ اب ان اونچی اور مغرور دیواروں کے اندر انا، تکبر اور حسد کے بجائے محبت، سکون اور خلوص کا راج تھا۔ آج کی صبح کچھ خاص تھی۔ کھڑکی سے چھن کر آنے والی سورج کی سنہری کرنیں شاہ ولا کے عالی شان ماسٹر بیڈ روم کو روشن کر رہی تھیں۔ باہر باغیچے میں پرندوں کی چہچہاہٹ اور چنبیلی کی بھینی بھینی خوشبو کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ بالا جو اس کمرے کی، اس گھر کی اور ایان شاہ کے دل کی اکلوتی اور باوقار مالکن تھی، آئینے کے سامنے کھڑی اپنے گیلے بالوں کو تولیے سے خشک کر رہی تھی۔ اس کے چہرے پر اب ایک پرکشش، بے پرواہ اور پرسکون نور تھا، جو صرف سچی محبت پانے کے بعد ہی کسی عورت کے چہرے پر آتا ہے۔ اسی اثناء میں کمرے کے دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی اور زرتاش مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھوں میں ناشتے کی ٹرے تھی۔ صبح بخیر بھابھی جان، زرتاش نے انتہائی عقیدت اور محبت سے کہا اور ٹرے کو میز پر رکھ دیا۔ بالا نے مسکرا کر مڑ کر دیکھا۔ زرتاش، تم نے کیوں زحمت کی؟ میں خود نیچے آ کر سب کے ساتھ ناشتہ کر لیتی۔ تم تو جانتی ہو مجھے یہ بستر پر ناشتہ کرنے کی عادت نہیں ہے۔ زحمت کیسی بھابھی؟ زرتاش آگے بڑھی اور بالا کے کندھوں پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ یہ تو میرا فرض ہے۔ آپ نے اپنے خلوص اور صبر سے ہم سب کے دل جیتے ہیں۔ کل رات بھائی جان کہہ رہے تھے کہ آج آپ کے لیے ایک بہت خاص دن ہے، تو میں نے اور امی جان نے سوچا کہ آج اس گھر کی مالکن کو بالکل ملکہ کی طرح محسوس کروایا جائے۔ اسی وقت بیگم شاہ بھی کمرے میں داخل ہوئیں۔ ان کے چہرے پر ایک پروقار اور شفیق مسکراہٹ تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر بالا کی پیشانی چوم لی۔ جیتی رہو میری بچی۔ اللہ تمہاری اور ایان کی اس محبت کو ہمیشہ حاسدوں کی نظروں سے بچائے۔ تم نے میرے بیٹے کو انسان بنا دیا بالا۔ یہ شاہ ولا تم جیسی بہو پا کر ہی آباد ہوا ہے۔ بیگم شاہ کی آنکھوں میں سچی دعائیں تھیں۔ بالا نے نم آنکھوں سے بیگم شاہ کا ہاتھ چوم لیا۔ امی جان، یہ آپ لوگوں کا بڑا پن ہے جو آپ نے مجھ جیسی یتیم کو اتنی محبت اور مقام دیا۔ میرا تو اس دنیا میں آپ اور ایان کے سوا کوئی نہیں۔ اب کبھی خود کو یتیم مت کہنا۔ بیگم شاہ نے پیار سے اس کے گال تھپ تھپائے۔ ہم سب تمہارے ہیں اور یہ گھر تمہارا ہے۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، ایان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔
دونوں بالا کو محبت بھری نظروں سے دیکھتی ہوئی کمرے سے باہر نکل گئی۔ بالا کے دل میں شکر گزاری کا سمندر ٹھاٹے مارنے لگا۔ کہاں وہ وقت جب اسے منحوس اور اچھوت سمجھا جاتا تھا، اور کہاں آج کا دن جب وہ اس خاندان کی آنکھ کا تارا بن چکی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا اور ایان شاہ اندر داخل ہوا۔ وہ سیاہ رنگ کے 3 پیس سوٹ میں ملبوس انتہائی پرکشش اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک دل فریب اور شرارتی مسکراہٹ تھی، اور اس نے اپنے ایک ہاتھ کو جان بوجھ کر اپنی پیٹھ کے پیچھے چھپا رکھا تھا۔ میرے خیال میں دنیا کی سب سے خوبصورت بیوی اس وقت ناشتے سے زیادہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہی ہے، ایان نے دروازہ بند کرتے ہوئے رومانوی لہجے میں کہا۔ بالا آئینے سے مڑی، اس کی آنکھوں میں خوبصورت سی حیا اور ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ ایان صاحب، آپ پھر صبح صبح مجھ سے مذاق کر رہے ہیں، اور یہ آپ نے پیچھے کیا چھپا رکھا ہے؟ بالا نے متجسس انداز میں گردن اچکا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ ایان آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آ گیا۔ اس نے بالا کی آنکھوں میں جھانکا، وہ آنکھیں جو ایان کی کائنات بن چکی تھیں۔ ایان شاہ، اب تم سے کبھی مذاق نہیں کر سکتا بالا، کیونکہ میری تو سانسیں تمہاری مسکراہٹ سے جڑی ہیں۔ ایان نے انتہائی نرمی سے بالا کا رخ اپنی طرف کیا اور اس کے چہرے پر بکھری لٹ کو کان کے پیچھے اڑس دیا۔ پھر اس نے اپنا چھپا ہوا ہاتھ آگے کیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نہایت خوبصورت مخملی پیکنگ والا بڑا سا تحفے کا ڈبہ تھا۔ یہ کیا ہے؟ بالا نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ ڈبہ تھاما۔ اسے کھول کر خود ہی دیکھ لو میری جان، ایان نے مسکراتے ہوئے کہا، اور 2 قدم پیچھے ہٹ کر بالا کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا۔ بالا نے کانپتے ہوئے پرجوش ہاتھوں سے اس مخملی ڈبے کا ربن کھولا اور اس کا ڈھکن اٹھایا۔ جیسی اس کی نظر ڈبے کے اندر پڑی، اس کے دل کی دھڑکن ایک لمحے کے لیے تھم گئی۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی اور ان میں فوراً ہی خوشی اور گزرے ہوئے وقت کی یاد کے آنسو تیرنے لگے۔ ڈبے کے اندر کوئی عام لباس نہیں تھا، بلکہ یہ بہو وہی نفیس اور خوبصورت گلابی جوڑا تھا جو نانا ابا نے اسے دیا تھا، اور جسے زرتاش نے اس بھیانک دن اس کے ہاتھوں سے چھین کر اسے سیاہ رنگ کا لباس پہننے پر مجبور کیا تھا۔ ایان نے خاص طور پر ڈیزائنر سے بالکل ویسا ہی، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور قیمتی گلابی جوڑا بالا کے لیے تیار کروایا تھا۔ ایان، یہ بالا کے ہونٹ کپ کپانے لگے۔ وہ اس جوڑے کو چھو رہی تھی جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ ایان آگے بڑھا اور اس نے اپنے دونوں ہاتھ بالا کے کندھوں پر رکھے۔ اس کی آواز میں اب بالا کا خلوص محبت اور ایک نیا عزم تھا۔ یہ وہی گلابی جوڑا ہے بالا، جو اس دن تمہاری خوشیوں اور تمہارے ارمانوں کے ساتھ تم سے چھین لیا گیا تھا۔ اس دن شاہ ویلا کی دیواروں نے تمہارے آنسو دیکھے تھے، اور تم نے وہ کالا لباس پہن کر میرے گناہوں کا پردہ رکھا تھا۔ تم نے خاموشی سے میرے ستم سہے۔ ایان کی آواز جذبات سے بھاری ہو رہی تھی۔ اس نے نرمی سے بالا کی ٹھوڑی کو اوپر اٹھایا تاکہ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ سکے۔ لیکن آج اس گھر میں کوئی ظلم نہیں، کوئی تاریکی نہیں۔ آج یہاں صرف تمہاری حکومت اور میری سچی محبت ہے۔ ایان نے مسکرا کر پورے دل کی گہرائی سے اس کی پیشانی پر ایک طویل اور عقیدت بھرا بوسہ دیا، اور پھر انتہائی رومانوی اور مضبوط لہجے میں کہا، آج تو میری پسند کا یہ گلابی جوڑا پہنو گی، کیونکہ آج سے ہماری محبت، عزت اور ایک خوبصورت نئی زندگی کا حقیقی آغاز ہے۔ بالا کے گالوں پر خوشی کے آنسو چھلک پڑے، لیکن اس کے ہونٹوں پر دنیا کی سب سے حسین مسکراہٹ تھی۔ اس نے ڈبے میں سے وہ خوبصورت گلابی جوڑا نکالا اور اسے دیوانہ وار اپنے سینے سے لگا لیا۔ اسے ایسے لگا جیسے اس کی زندگی کی تمام تر دعائیں، تمام تر صبر اور نانا ابا کی ساری آرزوئیں آج پوری ہو گئی ہیں۔ بالا نے نم آنکھوں سے ایان کی طرف دیکھا۔ یہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت تحفہ ہے ایان، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں۔ ایان نے مسکرا کر اسے اپنے مضبوط اور پرسکون حصار میں لے لیا اور اس کے ہیڈ پہ ہاتھ رکھا، جہاں ایک نئی زندگی پرورش پا رہی تھی، اور آج کا دن اسی خوشی کو سیلیبریٹ کیا جا رہا تھا۔ شاہ ویلا کی کھڑکی سے آتی ہوئی صبح کی روشنی ان دونوں کے گرد ایک سنہرا ہالہ بنا رہی تھی۔ ان کے ماضی کی تمام تلخیاں، تمام اندھیرے اور تمام زخم آج مکمل طور پر بھر چکے تھے۔ اس خوبصورت صبح، اس گلابی جوڑے اور اس بے لوث خلوص کے سائے میں ایان شاہ اور بالا نے ایک دوسرے کے مکمل احترام اور لازوال محبت کے ساتھ اپنی نئی خوشگوار اور خوبصورت زندگی کی جانب پہلا اور سچا قدم بڑھا دیا تھا۔ یہ کہانی اس حقیقت کی عکاسی کرتی ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے حسن، دولت یا حیثیت سے نہیں، بلکہ اس کے کردار، صبر اور اخلاق سے ہوتی ہے۔ بالا کا کردار خاموش، وقار اور برداشت، عزت نفس اور معافی کی خوبصورت مثال بن کر سامنے آتا ہے، جبکہ ایان کا کردار یہ سبق دیتا ہے کہ اپنی غلطیوں کو تسلیم کر کے خود کو بدل لینا کمزوری نہیں، بلکہ ایک مضبوط انسان کی نشانی ہے۔ دوسری طرف رمشا، فراز، زرتاش اور بیگم شاہ کے کردار حسد، غرور، جھوٹ، بدگمانی اور ظلم کے انجام کو نمایاں کرتے ہیں، جو آخر کار اپنے ہی جال میں پھنس جاتے ہیں۔
تاہم یہ بھی حقیقت ہے کہ کسی بھی رشتے میں محبت کے ساتھ انصاف، احترام اور بروقت ساتھ دینا ضروری ہے، کیونکہ دیر سے مانگی گئی معافی اگرچہ دلوں کو جوڑ سکتی ہے، مگر دیے گئے زخموں کے نشانات ہمیشہ انسان کو اپنی غلطیوں کی یاد دلاتے رہتے ہیں۔ زندگی ہمیں یہی سکھاتی ہے کہ کسی بے گناہ پر الزام لگانے، کمزور کو حقیر سمجھنے یا خاموش انسان کو بے بس جاننے سے پہلے اپنے